ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، ہر اچھی اور پاک چیز اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اچھائی کے آثار کا اثر دوسرے پر کرے۔ خوشبو یا مہک ایک برتن میں ایک بوتل میں ڈال دیں، لیکن اس کا ڈھکن کھول دیں تو پورا کمرہ، پورا علاقہ معطر بن جاتا ہے۔ یہ ایک خوشبو کا کمال ہے۔ اسی طرح ہر اچھی شخصیت اور اچھی ذات کے اندر رب العالمین نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ اس کی اچھائی کے آثار دوسروں پر پڑیں۔ یہی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مجلسوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بری محفل اور بری مجلس اس کی مثال ایک لوہار کی بٹھی کی طرح ہے۔ آپ کا کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی کام کے آپ کسی لوہار کی بٹھی پہ جا کے بیٹھے، حالانکہ آپ کا دخل عمل کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو دھواں وہاں سے ضرور ملے گا۔ یہ مثال دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بری مجلس کی، برے لوگوں کی صحبت کی۔ اسی حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی محفل کی مثال، اچھے لوگوں کی مثال ایک عطار یعنی کہ خوشبو بیچنے والے کی دی کہ خوشبو بیچنے والے کی دکان پر آپ چلے گئے، نہ آپ کا خوشبو خرید کرنے کا مقصد تھا، نہ آپ خوشبو لینے کے لیے گئے، نہ کسی ذاتی کسی غرض و مقصد کے لیے گئے، بس آپ ویسے ہی چلے گئے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی آپ کو وہاں خوشبو ملے گی، آپ کو خوشبو کا اثر محسوس ہوگا۔ یہ عطار کا کمال ہے، عطار کی عطر کا کمال ہے۔ تو انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ اچھی شخصیتیں،
جو اچھی شخصیات ہیں آپ ان کے قریب رہیں. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ اپنے اٹھنے بیٹھنے کی عادت بنا دیں کہ ان سے ملنے سے مل جلنے سے آپ کی زندگیوں پہ بھی ضرور اثرات پڑیں گے. لیکن اس نقطے کو آپ مزید اگر آگے لے جائیں گے، کسی کی ذات یا کسی کی محفل یا کسی کے تعلق کی بنا پر یا کسی کے جڑنے کی بنا پر کوئی اچھائی، کوئی خوبی، کوئی بھلائی ملتی ہے، تو اس میدان میں سب سے زیادہ اچھائی، سب سے زیادہ جس کی صحبت سے تقدس، عظمت ملتی ہے، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. حدیث میں کتنی مثالیں ملتی ہیں. امام بخاری صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب من استعد الکفن کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں. ایک دن کے کچھ حصے تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ چادر رکھی. ایک صحابی نے تمنا کا اظہار کیا کہ کاش اس چادر کا میرا کفن بن جائے. صحابی کا ایمان تھا، صحابی کا نظریہ تھا، جو چادر چند لمحات تک کے لیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے لگی ہے، وہ چادر اب معلی اور عظیم بن چکی ہے. حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر هل یخرج المیت من القبر کے اندر ایک حدیث ملے گی. ایک صحابی کے والد کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئے. بیٹے کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں دوڑتا ہوا آتا ہے. اللہ کے رسول، آپ کی یہ پہران مبارک یا کرتا مبارک یا چادر مبارک جو آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ یہ چادر میرے حوالے کر دیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ابے کو کفن میں وہ کپڑا دوں جو آپ کے جسم کو لگ چکا ہو. حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل کے اندر باب برکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حدیث آتی ہے. صحابہ پانی بھر کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے برتن رکھتے تھے. صبح کا وقت ہوتا، مدینے کے غلام کنووں سے پانی نکال کر اپنے مالکان کے گھروں کی طرف جاتے، لیکن سب کی کوشش ہوتی کہ مالکان کے گھروں سے پہلے اس پانی کو مسجد نبوی میں پیش کیا جائے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا جائے وہ اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں ڈالے لمحے بھر کے لیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس پانی کو لگے گا. صحابہ کی سوچ تھی، ایک نظریہ تھا کہ یہ پانی پھر ہمارے لیے بڑا مقدس اور عالی بن جاتا ہے، پھر ہم اس پانی کو دل کھول کر محبت سے پیئیں گے، یہ سوچ کر کہ اس پانی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا ہے. بلکہ یہیں تک نہیں، حدیث کی کتاب ابن ماجہ کے اندر کتاب الاشربا کے اندر امام ابن ماجہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب شرب قائما، کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیان. اس میں حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاریہ سیدہ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں مہمان بن کر آئے. نبی کریم علیہ السلام کو پیاس لگی. آپ نے کسی کو بولا نہیں کہ مجھے پانی لا کر دو، کیونکہ خود کہا کرتے تھے کہ کسی کو سوال نہ کیا کریں. رحمت کائنات علیہ السلام وہ عظیم ذات ہیں جنہوں نے جو کہا ان اصولوں پر عمل کر دکھایا. آج اس صحابی یا صحابیات میں سے ایک خاتون کے گھر مہمان بن کر آئے ہیں. حالانکہ صحابہ اور صحابیات تو وہ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی دیر ہوتی وہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے، لیکن آج رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بولا نہیں.
آپ اٹھے، ایک پانی کی مشک لٹک رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لٹکی ہوئی مشکیز کو کھول کر اس کو اپنے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے۔ کبشہ انصاریہ عورت دیکھ رہی تھی، اے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد آپ تو چلے گئے، لیکن اس انصاریہ نے ایسے کیا کہ چاقو لیا، اس مشکیزے کا وہ منہ جس منہ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ رکھے تھے، اس ٹکڑے کو کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد اپنی صندوق میں رکھ لیا اور اپنی بیٹی کو بلا کر کہا کہ میری بیٹی، یہ میرے گھر میں پڑی ہوئی صندوق کے اندر آج میں ایک قیمتی چیز رکھ رہی ہوں، اس چیز کی تجھے حفاظت کرنی ہے۔ بیٹی نے پوچھا کہ ماں کیا ہے؟ کہا کہ بیٹی یہ اپنی جو مشکیز لٹکتی تھی پانی والی، یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ ماں یہ قیمتی کیسے ہوا؟ کہا کہ بیٹی آج تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مہمان بن کر آئے تھے، اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا۔ اب ہمارے لیے ان چند لمحات کے اندر اللہ کے حبیب کے ہونٹ مبارک لگے، اس نتیجے میں یہ مشکیزے کا ٹکڑا ہمارے لیے قیمتی ہے، اس کے لیے میں نے اس کو کاٹ کے اپنی صندوق کے اندر رکھ لیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم منصب کے صاحب تھے، اس علیم مرتبے اور مقام پہ فائز تھے کہ اتنی تقدس بھری شخصیت تھی، جس مشکیزے کو ہونٹ لگتے وہ مشکیزہ مقدس ہو جاتا، جو چادر جسم کو لگ جاتی وہ چادر مقدس ہو جاتی، جس پانی کے برتن میں پیالے میں پانی پیا صحابہ کی نظروں میں وہ پیالہ مقدس تھا۔ امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں، سب سے بوڑھے صحابی، عمر دراز، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عمر دی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں ایک پیالہ ہوتا تھا، کوئی دور کا مہمان کوئی بڑی سفروں کی صحبتوں کو گزارتا ہوا ان کے پاس آتا تھا تو انس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کہتے تھے کہ میں آپ کی ایسی میزبانی کروں گا کہ آپ کی میزبانی ایسی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ میزبانی کیا ہوتی؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے برتنوں کی طرف جاتے، وہاں سے ایک پیالہ لے کر آتے، کہتے کہ میرے مہمان یہ وہ پیالہ ہے جس پیالے کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہونٹ مبارک لگے ہیں، یہ وہ پیالہ ہے جس پیالے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، ہماری نظروں میں یہ پیالہ بڑا مقدس ہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے سامنے اس پیالے کو لیتے، اس میں پانی ڈال کے پیتے اور اپنا سر اوپر کر کے اس پانی کو اپنے نظروں پہ گراتے، اپنے منہ پہ گراتے، اپنے سر پہ گراتے، گویا قیامت کی صبح تک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ایک درس، ایک نصیحت ہے کہ ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام اور منصب پہ فائز تھے جس کا بھی تعلق جڑتا جاتا وہ بھی عظیم بنتا جاتا۔ انسان تو انسان تھے، صحابہ تو صحابہ تھے، جنات تو جنات، جاندار تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کپڑے نے لمحے بھر کے لیے محمد کریم علیہ السلام سے مس کیا، رحمت کائنات علیہ السلام کے جسم مبارک سے جڑ گیا، وہ کپڑا معلّہ جس برتن سے ہونٹ لگ گئے، صحابہ کی عقیدت کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ برتن معلّہ، لٹکتی ہوئی چمڑے کی مشکیز کو منہ لگ جائے، صحابہ کی عقیدت کی تحت دیکھا جائے وہ مشکیز اعلیٰ ہے۔ ان ساری چیزوں کو سنتے جائیں، غور کرتے جائیں، پھر اس کے بعد ایک چیز اور سامنے رکھیں، جس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک چند لمحوں کے لیے مشکیز کو لگ جائیں وہ مشکیز مقدس ہو، جس کپڑے کو مس کر جائیں وہ کپڑا مقدس ہو، جس پیالے کو لگ جائیں وہ صحابہ کی نظروں میں وہ پیالہ مقدس ہو، لیکن اس رسول کی گود میں جو حسن و حسین پلے ہوں ان کا مقام کیا ہوگا؟
اسی عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعے پر میں نے آپ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ جمعے پر جنتی عورت اس کا دوسرا حصہ، پہلا حصہ تو ہم اس جمعے میں ذکر کر چکے، اس عنوان کا دوسرا حصہ آپ کو عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ جمعے پر پیش کریں گے، لیکن مناسب یہی جانا کہ ان ایام میں سید السادات رحمت کائنات علیہ السلام کے کندھوں کے سوار، جنتیوں کے سردار، بڑی عظمتوں کے صاحب، اگر ان کی عظمتوں کو دیکھا جائے وہ عظمتوں کے ایسے سورج ہیں کہ جن کے مد مقابل کوئی دوسرا سورج نظر نہیں آتا، کون سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان عظیم شخصیات کی سیرت کے ایام کو محسوس کرتے ہوئے انشاءاللہ العظیم اپنا جو عنوان تھا جنتی عورت کا دوسرا حصہ اس کا آئندہ جمعے پر بیان کریں گے۔ آج میں اختصار کے ساتھ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے عنوان پر آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کرتا ہوں، حالانکہ یہ جو میں آپ کے سامنے تمہیدی کلمات بیان کر چکا ہوں ان کی عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے۔ یہ مثالیں ظاہر میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو حسنین کریمین کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عام چیزوں سے جب ان کا تعلق جڑتا ہے وہ عظیم بن جاتی ہیں، تو حسنین کریمین جنہوں نے آنکھ کھولی تو محمد کریم علیہ السلام کی گود میں، جنہوں نے چلنا سیکھا تو محمد کریم علیہ السلام سے، جنہوں نے بولنا سیکھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے جب شروع میں آنکھیں کھولی تو ان کو نظر آیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، جن کو چلنا سکھلایا گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی انگل سے پکڑ کے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کتنے عظیم ہو گئے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں، یہ وہ عظیم ذاتیں ہیں جو بیان کی محتاج نہیں ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی یہ تصور کرتا ہو، کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ یہ ایام یا ان ایام سے ہٹ کر ویسے بھی اہل بیت کی سیرت کو ذکر کیا جائے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے تاکہ ان کا مقام بلند ہو، ان کا ذکر عام ہو، تو میں آپ کو بتلاتا جاؤں یہ چیز فضول ہے۔ ان کی عظمتیں ہمارے بیان کی محتاج نہیں ہیں۔ ہم اگر سبھی ان کی عظمتوں کو بیان کرنا چھوڑ دیں تب بھی وہ ان عظمتوں کے صاحب ہیں کہ جن کی کوئی مثیل اور مثال نہیں مل سکتی۔ اب ان کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنی بڑی عظمتوں کا تذکرہ کیا، حالانکہ صرف حسنین کریمین نہیں، ان کا سارا گھرانہ، ان کا سارا خاندان، کیونکہ میں جو آپ کو تقدیم میں چند مثالیں دے چکا ہوں، ان مثالوں کو ذہن میں بٹھاتے جائیں کہ وہ مقدس رسول اتنے مقدس ہیں جن کے تقدس کا مقام اتنا کہ دنیا کے کپڑوں کو، برتنوں کو، چمڑے کی چیزوں کو جب ان کا تعلق ملتا ہے وہ اتنے عظیم ہوتے ہیں، تو اہل بیت کے سارے خاندان کو جو تعلق رسول حاصل ہے وہ کتنی عظمتوں کے صاحب ہوں گے۔ بلکہ مالک نے قرآن میں قیامت تک کے لیے پابند کر دیا ہے، جو انسان اپنے ایمان کی تکمیل اور اکمال چاہتا ہے، جو انسان اپنے اخلاص کی سچائی، جانت اور متانت چاہتا ہے، مالک نے اسے پابند کر دیا ہے تمہارا ایمان، تمہارا اخلاص، تمہاری دینداری، تمہاری مسلمانی، تمہارا کلمہ، تمہاری سوچ، تمہارے نظریات رب کے در پر تب ہی مقبول ہو سکتے ہیں جب تمہارے دل میں محمد کریم اور ان کے اہل بیت کی محبت ہوگی۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب العالمین فرماتے اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں۔ کس قسم کا پیارا اعلان ہے، صرف اعلان ہی نہیں بلکہ غور کریں کہ رب کی طرف سے اعلان کروایا جا رہا ہے۔ اعلان کس طرح کا؟ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر کے لوگوں کے بتلا دیں لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں نے آپ تک دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، رب رحمان کا تعارف پہنچایا، جنت کے حصول کا طریقہ پہنچایا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم لوگوں کو بتلا دے کہ ان ساری صعوبتوں کے نتیجے میں، ان ساری محنتوں کے نتیجے میں، ان کاوشوں کے نتیجے میں لوگوں میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز کا تم لوگوں سے تقاضا کرتا ہوں، ایک چیز کا تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے خاندان والوں سے محبت رکھنی ہے، میرے خاندان والوں سے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری صحیح بخاری کے اندر کتاب تفسیر کے اندر تفسیر سورۃ الشورى کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث لاتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد گویا یہ ہے کہ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے وفا کرنا چاہتے ہو میرے خاندان سے وفا کرو، مجھ سے محبت رکھنا چاہتے ہو میرے خاندان والوں سے محبت رکھو، میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ یہ قرآن نے پابند کیا، وہاں محمد کریم علیہ السلام نے ہمیں پابند کیا۔ تمہاری نمازیں، اذانیں، تلاوتیں، تکبیریں، تحریریں، تقریریں، یہ ساری چیزیں اللہ کے در پر تب قبول ہوں گی کہ تمہارے دل کی دھڑکنیں حسنین کریمین کی محبت سے دھڑکتی ہو، تمہارے دلوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں تمہارے ایمان کی تکمیل تب ہوگی ہر اس چیز سے محبت کرنا شروع کر دو جس کا تعلق محمد کریم سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دلوں میں ہر اس چیز کو مقدس جاننا شروع کر دو جس کا تعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ہے۔ اہل بیت تو بالاولا کہ آپ نے بار بار قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو بار بار نصیحت کی، بار بار تنبیہ کی۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ایک باب آپ کو ملے گا، باب فضل علی ابن ابی طالب۔ اس میں حدیث آتی ہے نبی کریم علیہ السلام گویا امت کو ایک وصیت کر گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، اے مجھ پہ کلمہ پڑھنے والوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تھوڑی وضاحت کے طور پر سمجھا دوں، حدیث کی کتاب مستدرک حاکم کے اندر کتاب العلم کے ابتدائی، کیونکہ مستدرک حاکم وہ کتاب ہے جس میں کتابیں ہیں لیکن تقریباً آدھے سے زیادہ مستدرک حاکم میں ابواب نہیں ہے، چپٹر نہیں۔ امام صاحب کتاب قائم کر کے حدیثیں قائم کرتے ہیں تو دوسری کتابیں ہیں جیسے صحیح بخاری ہے، امام بخاری نے کتاب الصلاۃ قائم کیا تو رفع الدین کا الگ باب قائم کیا، آمین کا الگ باب قائم کیا، رکوع میں بندہ کیا پڑھے الگ باب قائم کیا، سجدے میں بندہ کیا کہے الگ باب قائم کیا، جبکہ مستدرک حاکم کے اندر باب نہیں ہے، کتاب العلم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سے ملتی جلتی وصیت کی، فرمایا ترکت فیکم امرین، مسلمانوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تزلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں سے تعلق جوڑے رکھو گے، ان سے ناتا جوڑے رکھو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، دوسری چیز وہ سنتی، میری سنت، میرا طریقہ۔ یہ حدیث بھی معروف ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک حدیث سنی ہوتی کہتے ہیں نہیں دوسری ہے ہی نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ اس طرح ہے، جبکہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ یہ الفاظ ہیں مستدرک حاکم کے اندر، اور یہ حدیث کہاں ہے یہ بتلا رہا ہوں، یہ مسلم شریف کے اندر فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے فرمایا پہلی چیز اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب سے جڑ جاؤ۔ آگے فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے خاندان والے، میرے اہل بیت۔ حدیث میں آتا ہے جب رسول کریم علیہ السلام نے اہل بیت کہا تین بار پھر اس جملے کو دہرایا، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، او لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کی ذات یاد دلاتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ اے لوگوں میرے اہل بیت کے سلسلے میں کبھی اپنی زبانوں کو لگام دیتے ہوئے گفتگو کرنا، ایسے نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان والوں کے دشمن بن جاؤ، میرے علی حسنین کریمین کے دشمن بن جاؤ۔ فرمایا نہیں، میں اپنے اہل
بیت کے سلسلے میں تمہیں پابند کرتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، کوئی بھی غلط سوچ رکھتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ سارے اہل بیت کے افراد۔ اب اہل بیت کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی آتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے گھر ہاں بھی کیا بولا جاتا ہے؟ گھر والے۔ اہل بیت عربی لفظ ہے، اس کی سندھی یا اردو معنی کیا ہوتی ہے؟ گھر والے۔ گھر والوں میں سب سے پہلے تو بیویاں آتی ہیں، اور مالک نے بیویوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ وہ جو ہم قرآن کی ایک آیت سنتے لیکن ہمیں اکثر و بیشتر آدھی سننے کے لیے ملتی ہے، ہم اس کو اگر پورا سنتے ہیں تو اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیویاں آتی ہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اہل بیتو، رب ارادہ کرتا ہے ہر نجاست کو تم سے دور کر دے، ہر گندگی کو تم سے دور کر دے، تمہیں پاک بنا دے، تمہاری تطہیر کر دے۔ اہل بیت کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ کہتے اللہ تعالیٰ آگے فوراً فرماتے اے میرے حبیب علیہ السلام کی ازواج مطہرات، بیویوں، اللہ کے رسول کے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا کرو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی باتوں کی ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو۔ تو اہل بیت کی داستان تو بڑی طویل ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی بیویاں وہ بھی اہل بیت ہیں، خاندان علی، خاندان عقیل، خاندان عباس، یہ تو بہت سارا قصہ ہے، لیکن ہم اہل بیت کے چند شخصیات، چند لوگ خصوصی طور پر حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ کتنی عظمتوں کے صاحب تھے، کتنے بڑے مقام کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز دیا تھا، درجہ دیا تھا، رتبہ دیا تھا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسین وہ ہیں، حدیث کی کتاب ابن ماجہ کے اندر کتاب السنہ کے اندر ایک باب آپ کو ملے گا، باب فضل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، اس میں حدیث ملے گی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ایک دن فرمایا حسین منی وانا من الحسین، یہ محبت کے اظہار ہے، یہ الفت کے اظہار ہے، یہ اپنے دلی ارادوں کو ظاہر کرنا۔ کائنات کے تاجدار فرماتے حسین منی وانا من الحسین، اسے سمجھو کہ حسین اور میں، اللہ کے نبی فرماتے ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، حسین مجھ میں سے، میں حسین میں سے ہوں۔ آگے فرمایا حب اللہ تعالی من احب حسین، فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے عرش والا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے کائنات کے تاجدار نے وہ رشتہ یاد دلایا، تعلق یاد دلایا، فرمایا حسین سب تم من الاسباط، حسین تو میرا نواسا ہے، میرا خون ہے، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون کسی غیر کا نہیں، محمد کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرا ہے، میرا بیٹا ہے، اور یہ جو بیٹا کہا، یہ جو کہا کہ وہ میرا ہے، اس میں میرا خون ہے، میرا خاندان ہے، یہ صرف کہنے کے تک نہیں تھا۔ آپ جب آگے پڑھیں گے اللہ کے رسول نے دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ میرا سب سے قریبی حسن و حسین ہے، میرے سب سے عزیز خاندان علی والے ہیں، دیگر اہل بیت ہیں۔ قرآن کی آیت اتری، اسلام کے مخالفین بھی موجود تھے، یہ حدیث مبارک حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر، کتاب الفضائل کے اندر، فضائل علی بن ابی طالب کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی آیت اتری، یہودی کہنے لگے نعوذ باللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات اور اسلام کی مخالفت کرنے لگے، کہنے لگے کہ نہیں ہم سچے، یہ شخصیتیں جھوٹی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ مالک نے آسمان سے آیت اتاری کہ اب مباہلہ کیا جائے۔ مباہلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مباہلہ اسے کہا جاتا ہے، دو گروہ ہیں، دونوں کہتے ہیں ہم صحیح، تو اب وہ دونوں کھڑے ہو کر اللہ سے بد دعا کریں۔ بد دعا میں کیا کہیں؟ ہر گروہ کہیں اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم ہلاک کیے جائیں، ہم برباد کر دیے جائیں، ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہودیوں کو کہا گیا یہودی ٹھیک ہے،
تم جو دعوے کرتے ہو کہ ہم سچ پر ہم حق پر، تو آؤ میرے رسول سے مباہلہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محمد کریم علیہ السلام نے ایک طرف قرآن کی آیت پڑھی، اے یہودیو تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ، اپنی بیویوں کو لے کر آؤ، تم ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، ایک طرف ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہم دونوں بد دعا کرتے ہیں، جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کی جائے۔ اب یہودی بھی آنے لگے، لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ السلام جب آتے ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے مباہلہ کرنا چاہا، فدعا علی، علی کو پکارا، و فاطمہ، سیدہ فاطمہ کو پکارا، والحسن، حسن کو پکارا، والحسین، حسین کو بھی پکارا، ان سارے جوانوں کو پکار کر رحمت کائنات علیہ السلام مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دو سبق ملتے ہیں، اللہ کے حبیب کو سب سے پیارے یہی ہیں۔ آگے بعض روایات میں آتا ہے یہودی بھی آ گئے، نبی کائنات علیہ السلام بھی آ گئے، اب محفل ہونے والی ہے، مباہلہ ہونے والا ہے، یہودی آپس میں کہتے ہیں ایک دوسرے کو، بولا یار بات بہت زیادہ ہو گئی، اگر ہم نے مباہلہ کیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، محمد اور محمد کے اہل بیت کی دعا کو رب کبھی رد نہیں کرے گا، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، جس میں آتا ہے چل پڑے۔ لیکن یہاں دیکھیں کائنات کے تاجدار نے ساری مخلوق میں سے ان کا چناؤ کیوں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو تمہارے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کائنات کے تاجدار سب میں سے ان شخصیات کا چناؤ کر کے گویا امت کو درس دے رہے ہیں محبت سب سے کرو، لیکن سب سے زیادہ ان سے محبت کرو۔ یہ تو وہ بندے ہیں، یہ صرف یہاں تک نہیں، سب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب سیدنا حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث علی بن ابی طالب کے اندر یہ آپ کو سیریز کی طرح حدیث ملے گی، نبی کائنات علیہ السلام کہیں باہر تھے، آئے بتایا کہ اللہ کے رسول علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، فوراً کائنات کے تاجدار علی کے گھر آئے، کہا کہ ارونی ابنی، یہ نہیں کہا کہ علی مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ، کہا کہ ارونی ابنی، علی مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ، میرا بچہ کہاں ہے؟ لائے گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ سمیت حربن، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں، حرب کی معنی ہے لڑنے والا، لڑاکو، جنگجو۔ کہا کہ علی نہیں، بل سمیت حسینن، حرب نہیں، میں ان کا نام رکھتا ہوں حسین۔ بلکہ اس کے اندر بھی ایک طویل داستان ہے، حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث علی بن ابی طالب کی سیریز کے اندر کچھ آگے امام احمد بن حنبل ایک اور حدیث لاتے ہیں جو مزید وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میرے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا، فلما ولد الحسن سمیت حمزہ، میرا پہلا بیٹا حسن پیدا ہوا، میں نے نام رکھا حمزہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں غزوہ احد کے اندر بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد جن کے جسم مبارک کا مسلح کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ کون تھے؟ سیدنا علی کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سیدنا علی نے اپنے پہلے بیٹے کا نام ان کی نسبت رکھا حمزہ۔ آگے چل کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔
حدیث میں آتا ہے کہ حرب سے پہلے بھی دوسرا نام رکھا تھا. کیا نام رکھا؟ جعفر. یہ جعفر کون تھے؟ سیدنا علی کے بھائی تھے. نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے صحابی تھے جنہیں جعفر طیارہ کہا جاتا ہے. پہلے بیٹے کا نام چچا کے نام رکھا، دوسرے بیٹے کا نام بھائی کے نام رکھا. نبی کائنات علیہ السلام کہ جن کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رب العالمین فرماتے میرے رسول تو وہ ہیں ہماری وحی کے بغیر بات نہیں کرتے. وحی الہی سے بات کرنے والے رسول نے آج علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا رخ کیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے. مجھے پکار کر کہا کہ علی امر تو میں اپنی طرف سے علی قدم نہیں اٹھا رہا، مجھے رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول کیا حکم دیا گیا؟ فرماتے ہیں اے علی مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے ان اغشر ہذین اسمین. مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں علی کے گھر جا کے یہ جو دو بچے موجود ہیں جو ننھے منھے سے ہیں، ایک کا نام حمزہ رکھا گیا ہے، دوسرے کا نام جعفر رکھا گیا ہے، آپ ان ناموں کو تبدیل کر دیں. فرماتے ہیں وَسَمَّاهُمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. فرمایا علی میں دونوں کے نام رکھتا ہوں لیکن اپنی مرضی سے نہیں، رب کی طرف سے مجھے پابند کیا گیا ہے ایک کا نام حسن رکھوں دوسرے کا حسین رکھوں. جن کے ناموں کی باتیں ذاتیں تو بہت اعلیٰ ہیں، ان کا کردار ان کا عمل وہ تو بہت عظیم ہے، لیکن جو ان کے نام ہیں وہ بھی ایسے سمجھے کہ فرشوں پہ نہیں عرشوں سے آئے ہیں، وہاں سے رہنمائی ہوتی ہے. اور عرش والے کے ہاں کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں. حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث ابی ہریرہ کی سیریز میں آپ کو ایک حدیث ملے گی حسنین کریمین کی عظمت کہ مالک کو کتنے پیارے تھے. کائنات کے تاجدار کو تو پیارے تھے ہی، لیکن عرش والے کو کتنے پیارے تھے. اس حدیث پہ غور کریں. مسند احمد حدیث ابی ہریرہ کی سیریز. ابو ہریرہ فرماتے ایک دن رات کا وقت تھا، مدینہ میں بڑا اندھیرا، کوئی چاندنی رات نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا. فرماتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے سردار و سالار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کے سارے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے. فرماتے حسنین کریمین جو چھوٹے سے بچے تھے، 3-4 سال کی عمر تھی، وہ مسجد میں کھیل لگے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پہ غور کریں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اہل بیت اور خصوصاً حسنین کریمین کی عظمتوں کو پہچانیں، اپنی دلوں میں ان کی سچی محبت و الفت پیدا کریں، ان کو اتنی محبت دیں جس محبت کا وہ حق رکھتے ہیں. کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنی نظروں میں اپنی نگاہوں میں سب سے عظیم کسی کو جاننا ہے تو ان ذاتوں کو جانیں. اللہ کے یہاں کتنا مقام ہے. آج رات کا ٹائم ہے. ابو ہریرہ فرماتے رات میں ایسی تاریک ترین رات ہے، مدینہ میں اندھیرا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، وہاں سے لے کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک کوئی بڑی مسافت نہیں تھی، تھوڑا سا فاصلہ تھا، مسجد نبوی کے بالکل قریب تھے. لیکن ابو ہریرہ فرماتے میں دونوں بچوں کو لے کے جا رہا تھا، بڑا اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو باہر نکالا دیکھے رب ان کا کس قدر لحاظ کرتا ہے. اب اندھیرے میں سون سے بچے چلتے، یہ معاملہ عجیب سا لگتا تھا. ابو ہریرہ فرماتے میں جیسے ہی نکلا آسمان پہ کوئی بجلی کوئی برق نظر آئی، جس سے میں نے دیکھا کہ پورا ماحول سنور گیا، دن کی طرح روشنی آ گئی. وَبَرَقَتْ بَرَقَ ایک بجلی کی طرح روشنی ظاہر ہوئی. مالک نے روشنی کو ظاہر کیا. فَمَكَسَ ضَوْءُهَا وہ روشنی ظاہر رہی. ویسے تو بجلیاں برساتی موسم میں ظاہر ہوتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آج ابو ہریرہ فرماتے ہیں وَمَكَسَ ضَوْءُهَا مالک نے ایسی روشنی ظاہر کی کہ روشنی ظاہر ہی رہی.
یہاں تک کہ حتی تخلا اس رات کی تاریکی میں ننھے سے حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ان دونوں کو لے گیا، اپنے حجرے تک پہنچایا، وہ حجرے میں چلے گئے۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا وہ جیسے حجرے میں داخل ہوئے مالک نے روشنی کو ختم کر دیا۔ ان چیزوں پہ غور کریں، اللہ کو کتنے پیارے ہیں، اندھیرے میں ان کو جاتے ہوئے تکلیف ہو، مالک کو یہ چیز بھی گرا نگی۔ موضوع بڑا طویل ہے، ان عظیم شخصیات کی سیرت بہت بڑی طویل ہے، کئی خطبات تک چل سکتی ہے، لیکن میں چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کی عظمتوں کو پہچانا جائے، ان کی مرتبت و منزلت کو پہچانا جائے۔ اتنے عظیم تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ دونوں پیارے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کندھوں کے سوار، حدیث میں اب اتنے پیارے تھے، آپ جب بھی مدینہ میں آتے تھے، امام احمد بن حنبل اپنی کتاب جزء اہل البیت کے اندر ترجمہ عقیل ابن ابی طالب کے ترجمے میں لاتے ہیں، اللہ کے حبیب جب مدینہ میں آتے، مدینہ سے باہر رک جاتے، ننھے سے مننے سے حسن حسین آتے، ایک کو آگے بٹھاتے اپنی سواری پر، ایک کو پیچھے بٹھاتے، ان سے ساتھ آتے، سواریوں پہ سفر کو ساتھ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گھمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بڑے محبت کے اظہار کیے، لیکن تھوڑے سے مختصر ٹائم میں ساری باتیں تو ذکر نہیں ہو سکتی، چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ آپ اتنے عظیم و اعلیٰ تھے، فرماتے ہیں خاص کر یہ مہینہ محرم الحرام تاریخ کا اتفاق ہے، تاریخ کا گویا اجماع ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو رحمت کائنات علیہ السلام کے کندھوں کے سوار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ظالمانہ طریقے کے ساتھ تکلیفیں دے کے، اذیتیں دے کے اہل بیت رسول کے عظیم فرد کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس مقام سے، اس بات سے اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث ابی سلمہ کی سیرین میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ام سلمہ فرماتی ہیں میں دیکھنے لگی بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے وجہ معلوم کی، میں نے کائنات کے تاجدار آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ آپ نہیں جانتی، اس وقت میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور یہ وہ فرشتہ تھا لم ينزل قبلها، آج سے پہلے، آج سے قبل کبھی یہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا، آج یہ پہلی بار اللہ کے رسول کیوں آیا تھا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ام سلمہ مجھے کہہ کر گیا ہے میرا جو نواسا حسین میرے گھٹنے پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے کہہ کر گیا ان ھذا ابنک حسین مقتول، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا پیارا ہے، یہ جو آپ کا نواسا ہے، آپ کے جانے کے بعد اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں مجھے اس فرشتے نے اتنا بھی کہا، مجھے اتنا بھی بتلایا، کہا اللہ کے رسول ان شئتے، اگر آپ چاہیں آپ مجھے اجازت دیں جس مقام پر، جس جگہ پر اس آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اس وادی کی، اس جگہ کی، اس مقام کی مٹی بھی میں آپ کے سامنے لا کے پیش کر دوں، یہ وہ مٹی ہے جس مٹی پر آپ کا نواسا گرے گا، جس مٹی پر آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں ام سلمہ آپ تو فرشتے کو نہیں دیکھ سکیں، آپ تو فرشتے کی گفتگو نہیں سن سکیں، حقیقت یہ ہے میرے پاس وہ فرشتہ جو پہلے کبھی نہیں آیا وہ آج آیا تھا، مجھے بتلا کر گیا کہ آپ کے بچے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ ام سلمہ میں اپنے بچے کی شہادت پہ ان کے حالات و کیفیت کو یاد کر کے روتا ہوں کہ کس قدر میرے بچے کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہ وقت آیا، وہ ٹائم آیا، تاریخوں میں بہت کچھ لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے، البدایہ والنہایہ ہو، تاریخ ابن کثیر ہو، تاریخ اسلام ہو، لیکن بات یہ ہے
کہ تاریخ کی کتابوں میں ثابت بہت کم ہوتا ہے. کوئی آیا 6 صدی میں, کوئی 7ویں میں, کوئی 8ویں میں, کوئی 9ویں 10ویں 11ویں صدی میں لکھتے گئے, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. لیکن میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کر رہا ہوں کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں, کسی بے سند کتاب سے نہیں, ان کتابوں سے جن کتابوں کو حدیثوں کی معتمد کتابیں کہا جاتا ہے, جن میں ایک ایک چیز کے لیے سند کا اہتمام کیا گیا, سچے راویوں کا اہتمام کیا گیا, ایک ایک راوی کے تسلسل کو دیکھا گیا, پھر وہ چیزیں نقل کی گئیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر اس بچے کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا. ویسے یہ موضوع, اس موضوع میں کئی مضامین ہیں. مقام اہل بیت, مقام حسنین کریمین, ان کی شہادتیں, صحابہ کرام کے ہاں محبتیں, ان کی شہادتیں, شہادتوں کے بعد مدینہ کا منظر, اصحاب کرام کے ہاں منظر. لیکن میں چند باتیں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. یہ تو اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کہہ گئے, لیکن آگے حدیث میں آتا کہ مسند احمد, حدیث علی بن ابی طالب کی سیریز, حدیث عبداللہ بن عباس کی سیریز. عبداللہ بن عباس فرماتے میں پورے ماحول سے واقف تھا کہ اہل بیت کا قافلہ مدینہ سے نکل چکا ہے. اس قافلے کی رہنمائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. وہ قافلہ مدینہ سے نکل چکا ہے. کہاں جانا ہے اس قافلے کو؟ کوفہ کی سرزمین پر. کہاں مدینہ, کہاں کوفہ. فرماتے ہیں بڑا فاصلہ تھا. ہم مدینے میں سوچوں میں ہوتے تھے, معلوم نہیں کوفہ میں کیا ہوگا. لیکن فرماتے ایک رات میں مدینہ میں سویا, مجھے نیند آ گئی. فرماتے رأیت فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ فرماتے آج میں نے سوتے سوتے خواب دیکھا. خواب میں کس کو دیکھتا ہوں؟ میں نے خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وَبِيَدِهِ قَارُورًا, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, میں نے خواب میں دیکھا کہ بوتل ہاتھ میں ہے. فرماتے میں نے بوتل کو دیکھا, بوتل پہ نظر پڑی. وَفِيهِ دَمٌ, اس بوتل میں مجھے خون نظر آیا. لیکن فرماتے میں نے اوپر چہرہ کر کے دیکھا, یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں. فرماتے میں نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھی, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظمی مجھے نظر آئی. لیکن اشعث و اغبر, خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پراگندہ ہیں, مٹی سے بھرے ہوئے, دھول سے بھرے ہوئے, کھلے ہوئے بال ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ میری نظر پڑی, نبیوں کا امام, اللہ کے محبوب کا چہرہ. لیکن عبداللہ فرماتے آج جو میں خواب دیکھ رہا تھا اس چہرے پہ بھی مٹی کے نشانات ہیں. گویا کوئی سفر کا ہارا ہوا, کوئی سفر کا تھکا ہوا, کوئی مٹیوں میں دوڑتا ہوا. لیکن فرماتے میں نے اللہ کے حبیب کو دیکھا. اس حالت میں دیکھ کر فرماتے میں نے جو ہاتھ میں خون کی بوتل دیکھی, میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیا, فداک بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب میں آپ پر قربان جاؤں, آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اللہ کے نبی بتلائیں کیا بات ہے. آج بڑے غمگین سے نظر آ رہے ہیں, آج بڑے پریشان سے نظر آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ عبداللہ فرماتے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے یار عبداللہ, آپ کو شاید معلوم نہیں, میرے بچے کو کربلا کے میدان پر شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول یہ بوتل کس چیز کی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں فرماتے ہیں عبداللہ اس بوتل کو میں لے کر آیا ہوں. آج میں کربلا کی سرزمین پر اپنے نواسے کے خون کو تلاش کر رہا ہوں, اپنے نواسے کے ساتھیوں کے خون کو تلاش کر رہا ہوں, ان کو اکٹھے کرنے جا رہا ہوں. میں نے یہ خون اکٹھے کیا ہے اپنے نواسے حسین کا, اپنے نواسے حسین کے ساتھیوں کا. عبداللہ فرماتے میری آنکھ کھل گئی, میرے ہوش اڑ گئے. لیکن وہ بات مجھے یاد آ گئی, وہ رات مجھے یاد آ گئی, وہ سما مجھے یاد آ گیا. اب جو قافلے آتے گئے پوچھتا گیا. جب قافلوں سے میں نے معلومات لی تھی, جب میں نے قافلوں سے خبر لی تھی, مجھے پھر بتایا گیا وہ عباس عبداللہ آپ نے جس رات خواب دیکھا تھا اسی رات کی صبح کو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اور مدینہ میں کیسا سما تھا صحابہ کے اندر. کافی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کربلا جھوٹی داستان کا نام ہے. ایسے لوگ بھی ملیں گے
کہیں گے نہیں نہیں کچھ نہیں، یہ تو ایسے ہی قصے نہیں، آپ نے تاریخ کو نہیں پڑھا، قرآن و سنت کو نہیں پڑھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ان باتوں میں غلط باتیں بھی شامل ہو گئی ہوگی، صحیح و غیر صحیح سب باتیں ہوگی، لیکن یہ واقعہ اٹل ہے، اس کی حقیقت بالکل 100% درست ہے۔ مدینے کی کیفیت کیا تھی؟ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث ام سلمہ کی سیریز، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ام سلمہ، ان کے ساتھی ذکر کرتے ہیں جب یہ خبر مدینہ میں آئی، مدینہ میں لوگوں نے یہ خبر عام کی، کائنات کے تاجدار کے کندھوں کے سوار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتے اصحاب پر، اہل بیت رسول پر، کائنات کے تاجدار کی ازواج پر یہ معاملہ اتنا مشکل گزرا، کسی بتانے والے نے آ کے جب ام سلمہ کو یہ بتایا، اللہ کے رسول کی بیوی آپ نہیں جانتی، وادی کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بیان کرنے والے وہ تابعی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ام سلمہ پر بات پہنچانے کی دیر تھی تو وقعت مغشین، اللہ کے رسول کی بیوی اس قدر غم زدہ ہوئی کہ میں نے دیکھا بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑتی ہے۔ جب ہوش آیا، حدیث کی کتاب فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، اس میں آپ کو سیریز ملے گی، فضائل حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش آتا ہے فرماتی مل اللہ بیوتہم و قبورہم نارا، ان ظالموں کو، ان درندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو اللہ جہنم کی آگ بنا دے۔ فرماتی ہے رأیت الجنہ تلوہ علی الحسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سانحے پر ان کو جس قدر کون تھے، وہ ہونٹ جن ہونٹوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، وہ ہاتھ جن کو نبیوں کے امام پکڑ کے مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، وہ ذات جنہیں نبیوں کے امام اپنے سینے پر بٹھایا کرتے تھے، وہ ذات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کرتے تھے میری بیٹی فاطمہ حسین کا خیال کیا کرے، حسین کو رلایا نہ کرے، ان کے رونے کے نتیجے میں مجھے دکھ پہنچتا ہے۔ آج ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شاید لوگوں کو انسانیت کا احساس نہ ہو، انسانیت والے درندے ہو گئے ہو۔ فرماتی اللہ کی قسم میں نے جنوں کو دیکھا، جب مدینہ میں یہ خبر عام ہوئی، مدینہ میں میں نے جنوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا حسین کی تکلیف و شہادت پر۔ یہ اتنا بڑا سانحہ پیش ہوا، جب کوفہ کے علماء تک یہ بات پہنچی، امام ابراہیم نخعی جب یہ بات بعد میں ان تک پہنچائی گئی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے اللہ کی قسم، یہ ان کا قول امام ابن العرابی اپنی کتاب المعجم کی ایک سیریز قائم کرتے ہیں باب الجی میں، اس میں لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کائنات کے رسول کے کندھوں کے سوار حسین کی شہادت کا سانحہ اتنا بڑا ہے، اس ظلم والے کام کو اختیار کرنے والے ظالم اتنے بڑے ظالم ہیں، اتنے بڑے درندے ہیں۔ فرماتے اگر اس جگہ میں ہوں اور یہ کام مجھ سے ہو جائے، ہو سکے میرا رب مجھے معاف بھی کر دے، معاف کرنے کے بعد میرا رب مجھے جنت میں بھی بھیج دے، لیکن فرماتے جنت میں جانے کے بعد میں اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ شرمندہ ہو جاؤں، حالانکہ معافی مل چکی ہے، جنت میں آ چکا ہوں، لیکن یہ ظلم اتنا بڑا ظلم تھا، یہ تکلیف اتنی بڑی تکلیف تھی، یہ زیادتی اتنی بڑی زیادتی تھی کہ ابراہیم نخعی کہا کرتے تھے اگر میں جنت میں جاتا اللہ کے رسول سے چھپتا پھرتا، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں، رسولوں کے سردار کے نواسوں کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، لیکن شکر کرتا ہوں کہ میں اس قافلے میں نہیں تھا۔ تو یہ لمبی داستان ہے، یہ شہادت کا واقعہ، شہید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ سیدنا حسین صرف شہید ہی نہیں، شہیدوں کے سردار ہے، صرف شہیدوں کے سردار نہیں ہے۔ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث حذیفہ بن یمان کی سیریز ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن میرا حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ عقیدت بنا لو، یہ ذہن بنا لو، یہ نظریے بنا لو۔ رسول کریم علیہ السلام اور خصوصی طور پر ان کے خاندان کے افراد اور خاندان کے افراد میں سے خصوصاً حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنی عظمتوں کے صاحب ہیں، دنیا ساری دنیا خرچ کر دے ان عظمتوں کو نہیں پا سکتی، دنیا کچھ بھی کر لے ان رتبات کو نہیں پا سکتی۔ وہ رسولوں کے سردار کے کندھوں کے سوار تھے، رسولوں کے سردار جن کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، جن کی گالوں کو چوما کرتے تھے، جن کی پیشانیوں کو چوما کرتے تھے، رحمت کائنات علیہ السلام جن کو اپنی محبتوں الفتوں سے ساتھ لے کے چلا کرتے تھے۔ وہ حدیث میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 17 صحابہ کہتے ہیں، 17 صحابہ نے سنا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فلاں مقام پہ دیکھا، آپ نے فرمایا اللہم اے میرے اللہ انی احبہما، مولا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، واحبہما مولا تو بھی ان سے محبت کر، واحب من احبہما جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کرے۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے فلاں مقام پر نبیوں کے امام کو یہ جملے کہتے ہوئے سنے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے دوسرے مقام پر میں نے نبیوں کے امام کو یہ جملے کہتے ہوئے سنے۔ 17 صحابہ، یہاں تک ایک عرب عالم نے، ایک عرب محقق نے اس حدیث پہ ساری کتاب لکھی ہے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یہ کس قدر حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ 17 صحابہ کہتے ہیں ہم نے مختلف مواقع پر دیکھا اللہ کے رسول ان کو ساتھ لے کے بھی چلتے تھے، چومتے تھے، پیار کرتے تھے، تھوڑے دعائیں کرتے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی ان سے محبت کر، میرے مولا ہر اس بندے سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آؤ ان عظیم ذاتوں کو جان کر، ان کی عظمتوں کو جان کر اپنے دل میں ان کے لیے سچا احترام پیدا کریں، سچی محبت پیدا کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن مدینہ جیسا شہر اس کو بھی چھوڑ دیا، اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن آخر دم تک اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑا۔ ان کی سیرت طیبہ ہم سے تقاضا کرتی ہے ہم بھی اس رب سے تعلق مضبوط کریں، اس رب کے دین سے ہم اپنا تعلق مضبوط جوڑیں، رب اور رب کے حبیب علیہ السلام سے سچی پکی وفائی کرنا شروع کر دیں، کتاب سنت کی پاسداری کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب